اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان کا دفاعی نظام اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ ہمارے جنگی جہازوں کی جو پروازیں ہیں ان کے اندر غیر معمولی ایفیشنسی اور اضافہ نظر آ رہا ہے۔ نظام ہمارے سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں، ریڈار کھولے جا چکے ہیں، اور وہ دن رات بھارت کی طرف سے آنے والے کسی بھی مہمان کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کو چائے پلا کے رخصت کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا مودی صاحب نے منتخب ہوتے ہی یہ کام کرنے کی کوشش یا کام کرنے کی تپسیا فرمائی ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ ابھی ایک ہی دن پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغامات کے اندر مودی صاحب کو مبارکباد پیش کی تھی۔ نواز شریف صاحب کی مبارکباد تھوڑی سی ڈیٹیل میں تھی، اس کا ڈیٹیل رسپانس آیا۔ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر جو تھا مبارکباد کا وہ مختصر تھا، اس کا مختصر رسپانس آیا۔ نواز شریف صاحب نے ان کو ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ جی بھارت کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اب اس کا نواز شریف صاحب کا ڈومیسٹک پرسپیکٹو میں اپنا ایک الگ مطلب تھا، لیکن مودی صاحب نے کہا کہ جی ہماری عوام تو ہمیشہ امن کو اور وہ انہوں نے اپنا سکور سیٹل کر لیا۔ یہی ہمیں نواز شریف صاحب سے شکوہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بیرون ملک جا کے مذاکرات کرتے ہیں تو نیچے لگ کے بات چیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیچے لگ کے بات چیت کرتے ہیں، ظاہر ہے نیچے وہ کھڑے ہونے لگتے ہیں تو پیچھے لت کھینچ دیتی جاتی ہے، تو وہ نیچے ہی لگ کے بات چیت کریں گے۔ تو مودی صاحب نے ان کو جو ہے وہ جواب دیا۔ اب اس کو یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی بےزتی ہوئی ہے، اور جو پٹواری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا لیڈر جو تھا وہ فون کرتا رہا، مودی نے فون اٹینڈ نہیں کیا، جس کو اس کے بعد اس نے باقاعدہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں اس کو کہ گھٹیا آدمی ہے، کم ظرف آدمی ہے، تھوڑے ظرف میں زیادہ چلا گیا ہے، اس لیے میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ اور پھر یہ جو 27 فروری والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی اس نے اسمبلی کے اندر یہ کہا، اس نے گالیاں بھی دی، پھر بھی اس نے آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں کیا اس کو۔ اور ایسے لیڈر کے ماننے والے، اسے مہاتما ماننے والے، اس کی پوجا پاٹ کرنے والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کی بےزتی ہوئی ہے۔ نواز شریف کو رسپانس آیا ہے، اور جب نواز شریف بولتا ہے تو اس کو رسپانس آتا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ یہ پٹواری صاحبان کا بیانیہ ہے۔ پہلا جو ہے وہ میں نے کہا کہ تمام آپ کی طرف پھینکے جائیں، تو بہرحال اس سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بس کے اوپر حملہ ہوا جی، اور 2 لوگوں نے فائرنگ کی ہے۔ جو وہاں پہ چشمدید ہیں، جو موقع کے اوپر موجود چشمدید لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا 2 لوگ تھے، انہوں نے بس کے اوپر فائرنگ کی، ڈرائیور کو فائر مارے جس سے بس پہ قابو ہو کے کھائی میں گر گئی، اور جس کے نتیجے کے اندر کچھ لوگوں کی ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کے اب بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے جو تھا وہ پہلے جو یہاں پہ واقعہ ہوا تھا نا، ہاں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بالا کوٹ کے اوپر اور وہ جواب دیا جائے، اور اسی طرح کا جواب دیا جائے۔ اس طرح جواب نہ دینا۔ میری انڈین لوگوں کو یا انڈیا کے اندر جنگ کا جو ہے وہ پیدا کرنے والے لوگوں کو یہ گزارش ہے کہ اس طرح کا جواب نہ دیجیے گا، پھر آپ کا ایک ابھینندن ہو جائے گا، پھر آپ کو ایک پائلٹ جو ہے وہ اس کے پائلٹ کو ہمیں چائے پلانی پڑ جائے گی، پھر آپ کو ہمارے یہاں پہ دیہاتیوں سے جوتیاں کھا کے جانے والے ایک اور پائلٹ کو ایوارڈ دینا پڑ جائے گا۔ تو ایسا نہ کریں۔ دیکھیے ابھی پچھلے یہ جو ہے یہ ہندو یاتری کہے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک عام بس تھی جس کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے۔ اس اٹیک کے بعد بھارت کی طرف سے جو ایک وار ہسٹیریا پیدا کیا جا رہا ہے، اور ویسے آپس کی بات ہے ہر کوئی دن جاتا ہے گرمیوں کا، کیونکہ گرمیوں میں برف پگھلتی ہے نا لداخ اور اس سائڈ کے اوپر، کہ چینی جو ہیں وہ ان کو چپیڑے نہ مارتے ہوں، اور چپیڑے مار کے نہ پیچھے نہ بھگاتے ہوں، اور 1200 کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ ان کے فوجیوں سے خالی کروا کے انہیں پیچھے دھکیل چکے ہوئے، اور انڈیا جو ہے
وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جب بیٹھتا ہے یا مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے چائنیز کے ساتھ، تو بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا خالی کر دیں جلدی جلدی، ٹھیک ہے. ہاں، اور اس کے اوپر ان کے میڈیا کو کوئی ہسٹیریا نہیں سوچتا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بس جو ہے اس کے اوپر 2 تخریب کاروں نے فائرنگ کی ہے. اب انہوں نے 2 کی بجائے 4 کی تصاویر جاری کرتی اور کہا ہے کہ یہ 4 جو ہیں یہ سیما پار سے آئے تھے، یعنی کہ پاکستان سے انہوں نے در اندازی کی تھی، اور در اندازی کر کے انہوں نے وہاں پہ ایک بس پہ حملہ کیا ہے، اور اس بس پہ جس پہ ڈرائیور اس کا کنٹرول کھو بیٹھا اور وہ کھائی میں گر گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ 10 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اور باقی بھی شدید زخمی ہیں. کھائی بڑی گہری ہوتی ہے اس طرح کے پہاڑی علاقوں کے اندر، اور جس طرح کی بسیں ہمارے ہاں بنتی ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، اس کا آپ کو اندازہ ہی ہے. ایسی صورت کے اندر تقریباً الرٹ چل رہا ہے، ایل او سی پہ بھی چل رہا ہے، انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بھی ہمارے اس وقت جو دفاعی معاملات ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو جا رہے ہیں. اور یہ ہونا تھا، نیچرل لگتا ہے، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف پرائم منسٹر کے ساتھ چائنا کے دورے پہ گئے، وہاں پہ جہاں پہ دیگر چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کا تذکرہ مشترکہ اعلامیے کے اندر بھی آیا ہے. اس بات چیت میں جو اعلامیے کے اندر نہیں رپورٹ ہوا وہ دفاعی معاملات کے اوپر بھی گفتگو تھی. آئندہ کچھ دنوں کے اندر پاکستان جو ہے کچھ نئے چیزیں کرے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا یہ اس بات چیت کا نتیجہ ہوگا. دفاعی معاملات پاکستان جو ہے وہ اپنی ساری اس انحصار جو ہے وہ امریکہ اور یورپین سے ہٹا کے، یورپ میں صرف ایک اٹلی رہ گیا جس سے ہم ریڈار وڈار لیتے ہیں، آئسا وغیرہ، تو یا ان کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہم بناتے ہیں پاکستان کے اندر، ایک اٹلی رہ گیا ہے. باقی جتنے بھی ممالک ہیں یا برطانیہ ہے، ان کے ساتھ تو ہمارا دفاع کا کوئی لارا لپا یا محبت نہیں چلتی، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ انہوں نے حملہ کرنے کا کم از کم میڈیا نے ماحول بنا دیا ہے، اور پاکستان کے اندر جن کا کام ہے اس حملے کو روکنے کا، اس کے حوالے سے وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں. ابھی پاکستان کا وفد چائنا سے ہو کے آیا تھا، تو یہ نیچرل لگتا تھا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی انڈیا کی طرف سے کی جائے گی، لیکن اتنی جلدی کر دی جائے گی اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پچھلی دفعہ جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی بعد میں انڈین میڈیا نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ وہ انٹرنل پلاننگ تھی، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پاکستان کے گلے مڑنے کی کوشش کی گئی. اور اب جو ہے وہ بھی جو ہے پھر ہمارے گلے میں ڈال کے، چونکہ اب غصہ بہت ہے مودی صاحب کو، مودی صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ الیکشن کے اندر انہیں مطلوبہ اکثریت نہیں ملی، وہ 2/3 کی بات کر رہے تھے، انہیں سادہ اکثریت بھی نہیں ملی اگر ان کی پارٹی بی جے پی کی بات کی جائے. ہاں، ان اتحادی جو تھے ان کے پچھلی حکومت میں ان کو ساتھ ملا لیں تو ان کو ساتھ ملا کے وہ کمفرٹیبل سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا چکے ہیں، اور حلف بھی اٹھا چکے ہیں، اور تاریخ بھی توڑ چکے ہیں کہ نہرو کے بعد وہ دوسرے شخص ہیں جو کہ وزیر اعظم 30 دفعہ منتخب ہوئے ہیں اور حلف اٹھایا. اس سب کے باوجود بھی اگر خطے کے اندر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو اس ٹینشن کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے پاکستان جو اس وقت فائنانشل امپرومنٹ کے لیے یا اپنے فائنانشل ریوائول کے لیے یا سروائیول کے لیے، بلکہ اس کے لیے مختلف فورمز کے اندر انگیج ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر پاکستان کا ٹبری ٹائٹ کرنے کے اندر مدد ملے گی کہ جناب یہ دیکھیے یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو ذرا یہاں پہ ٹائٹ کریں. ابھی تک پاکستان نے چونکہ آفیشلی بھارت کی طرف سے اس امر کا اعلان یا الزام نہیں لگایا گیا، مودی صاحب نے صرف اس واقعے کی مذمت کرنے پہ اکتفا کیا ہے، تو ابھی تک پاکستان نے بھی اس کا کوئی آگے سے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یا سیاسی لیول کے اوپر رپلائی نہیں کیا. لیکن اس ٹینشن کو اگر بڑھایا گیا تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک اور فرنٹ کھل جائے گا. اور اب آپ کہیں گے کہ جناب میں ہر کام میں سے
عمران احمد خان نیازی نکال لیتا ہوں، اس کام میں سے بھی نکلتا ہے، کیونکہ عمران احمد خان نیازی کولیپس کر گیا تھا تو اس کے سپورٹرز نے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا، تو کیا کر رہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی، کیونکہ جیسے ہی عمران احمد خان نیازی کے لیے سارے دروازے بند ہوئے ہیں، آپشن بند ہوئے ہیں، اس کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہوا ہے، ان کا مکو ٹھپنے کے لیے فائر وال ایکٹیو ہوئی ہے، تو وہ کیسے پھڑکنے لگا ہے اندر. میں نے کہا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر فائر وال جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اب آپ کو گالی دے کے جانے والا گھر نہیں پہنچ سکے گا، جعلی نام سے گالی دے کے جانے والے کا اصلی اکاؤنٹ بھی جو ہوگا وہ بھی رپورٹ ہوگا اور اس کا مکو بھی ٹھاپا جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر عمران احمد خان نیازی نے جو جعلی اور اصلی کتے باندھے ہوئے ہیں آپ کے اور میرے اوپر بھونکنے کے لیے، ان کا مکو ٹھاپا جانے لگا ہے. اور مکو ٹھاپا جانے کے بعد وہ کس طرح پھڑ پڑ آ رہا ہے جیل کے اندر، کس طرح اس کو مرغی تاری ہے اس وقت کہ وہ کسی بھی قیمت کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتا ہے. یہ وجہ ہے عمران احمد خان نیازی کی، اور اس کے بیرونی اور اندرونی لوگ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.